الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ گزشتہ اتوار جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے اپنے اختتام کو پہنچا تھا. سب سے پہلے تو ہمارے سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور جھکنے چاہیے کہ محض اور محض اس کے فضل سے تمام کام بخیر و خوبی انجام کو پہنچے. اور ایک حقیقی مومن کا یہی رویہ ہونا چاہیے.
اللہ کرے کہ ہم اس اہم بات کو ہمیشہ سمجھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا ہی اس بات سے کی ہے کہ ایک حقیقی مومن اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے، تاکہ اس کی ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور خدا تعالیٰ ہر لمحے یاد آتا رہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت بھی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، جو کہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں اپنے خدا کے نام کے ساتھ اس عظیم کتاب کو پڑھتا ہوں جس نے میری دین و دنیا کی بقا کے لیے اس کتاب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بس ایک مومن کی ان کو یہی نصیحت ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، اور پھر اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ جو گو تمام صفات کا جامع ہے۔ جن صفات کا استعمال کیا گیا ہے وہ دو ہیں بسم اللہ کے بعد، ایک الرحمن اور دوسرے الرحیم۔ الرحمن وہ ہے جو بے انتہا کرم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہی ہے جو بے انتہا رحم کرتے ہوئے اپنا کرم فرماتی ہے، جو کسی کام کے کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتی ہے، ایسے انتظامات کرتی ہے جو کسی انسان کی کوشش سے ممکن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی صفات اپنے بندوں کے لیے صفت رحمانیت کا نظارہ دکھاتے ہوئے بروئے کار لا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر صفت رحیمیت ہے جو صفت رحمانیت کے عموم سے ہٹ کر عباد الرحمن کے لیے خاص طور پر اپنے جلوہ دکھاتی ہے۔ ایک مومن جب اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور جھکتا ہے، تمام امور کے بآسن انجام پانے کے لیے اس کی مدد اور رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ اور یہ تائید و نصرت کے جلوے ہم نے اس جلسے کے دوران بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے بھی ہم نے نظارے دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے بھی ہم نے نظارے دیکھے، اور ان کو دیکھ کر ہم میں شکر گزاری کی کیفیت ہی پیدا ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کا عبد شکور بننے کی وجہ سے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے بھی فیض پاتے رہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنے تو میں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس جلسے کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے افضال کو دیکھ کر اس کے شکر گزار رہے، اس کے آگے جھکتے رہے، اور ہمارے پاس خدشات اور تحفظات کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے دور فرمایا۔
اور بے شمار برکتوں کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوا۔ بس ان افضال اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے نظارے جو ہم نے دیکھے، ان کے جاری رکھنے کے لیے یہ کیفیت ہمیشہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تلاش و جستجو کے لیے کوشش کرتے رہیں، اسے فضل مانگتے رہیں۔ بس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام دینے کے لیے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لحظہ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمانیت اس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، سو وہ رحمانیت انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب بہم پہنچاتی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی ہیلے یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقوں کو پا کر خدا داد قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لیے حرکت دیتا ہے اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے خرچ کرتا ہے، تو اس وقت عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ اس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ ان کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے۔ بس یہ اس کی سراسر رحیمیت ہے کہ جو انسان کی مردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔ بس جلسے کے کاموں کی منصوبہ بندی، کارکنان کی محنت، انتظامات کی اس کے نتیجہ میں بہتری اور کامیابی ایک مومن کو خدا تعالیٰ کے فضلوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور وہ بجائے تمام امور کے عمدگی سے طے پا جانے کو اپنی طرف منسوب کرنے کے، اسے خدا تعالیٰ کا فضل قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور حقیقی عبد شکور بننا یہی خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، یا خدا تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے وہی حقیقی عبد شکور بناتی ہے انسان کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس شکر کے مضمون پر توجہ دلائی ہے کہ مومنین کی نشانی شکر گزاری ہی ہے، لیکن غیر مومن شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں اور احسانوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے ناشکر پن کا یوں ذکر فرماتا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ اللہ تعالیٰ پر یقیناً اللہ لوگوں پر یقیناً بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اتنے فضلوں اور احسانوں کے بعد جو شکر گزاری کا حق ہے اسے ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ انسان کی روحانی ترقی کے بھی سامان فرماتا ہے اور دنیاوی اور ظاہری ترقی کے بھی سامان فرماتا ہے۔ بس ایک مومن جب یہ دونوں طرح کے فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستے دیکھتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں پہلے سے بڑھتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریق اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اس کی عبادت کرنا ہے، جسے ہر وقت ہر مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کے آگے جھکنا ہے اور اپنے ہر کام کے نیک نتائج کو خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرنا ہے، اس کے فضل کی طرف منسوب کرنا ہے، اور یہی حقیقی مومن کہلاتے ہیں جو اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کے شروع کرنے کا ادراک رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو اپنے کاموں کو انجام کو پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور جب ایک مومن کو اس بات کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے تو اس بات کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ اس شکر گزاری کا اظہار اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے کرے، اور حمد کے لیے بھی قرآن کریم نے ہی ہمیں صحیح طریق بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایک مومن کو واضح فرما دیا کہ جب تم میرے نام کے ساتھ کام شروع کرتے ہو اور میرے فضلوں کے نظارے دیکھتے ہو تو پھر یہ اعلان کرو اپنی عبادتوں کو میں طاق ہو جاؤ، اور وہاں پھر یہ اعلان کرو پانچوں وقت کی نمازوں میں اور نمازوں کی ہر رکعت میں اور نوافل میں اور دعاؤں میں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اور حمد اللہ تعالیٰ کی، جس نے میرے لیے یہ تمام سامان مہیا فرمائے۔ بس ایک مومن، ایک حقیقی شکر گزار اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے انعامات اور افضال جو اس پر خدا تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے نتیجے میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اسے خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بناتے ہیں۔ حقیقی حمد کا ادراک اس میں پیدا ہوتا ہے، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ثنا اور شکر کے بجائے حمد کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا ہے، نہ کہ شکر اور مدح سے، کیونکہ لفظ حمد ان دونوں الفاظ کے مفہوم پر پوری طرح حاوی ہے اور وہ ان کا قائم مقام ہوتا ہے، مگر اس میں اصلاح، آرائش اور زیبائش کا مفہوم ان سے زائد ہے۔ بس جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں تو صرف سادہ شکر گزاری نہیں ہے یہ، بلکہ اس بات کا اقرار ہے کہ ایک تو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سامان بہم پہنچائے، پھر ہماری محنت یا کوشش جو بھی ہم نے کی اور جس حد تک کی اس کو نوازتے ہوئے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اس کے پھل عطا فرمائے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ اس حد تک انعامات اور فضلوں سے نوازا جس قدر ہماری محنت اور دعا تھی، بلکہ جہاں جہاں ہماری کوششوں میں کمیاں رہ گئیں، ہماری دعاؤں میں کمی رہ گئی، اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس کے بہترین اور خوبصورت اور آسن ترین نتائج بھی پیدا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری معمولی انسانوں کی شکر گزاری کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی حمد کرتے ہوئے ہے کہ ہماری پردہ پوشی فرمائی، کمیوں کو دور کیا، اور صرف پردہ پوشی، نہ صرف یہ کہ پردہ پوشی فرمائی بلکہ خود ہی ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان کوششوں کے معیار بھی بہتر کر دیے، اور اتنے بہتر کر دیے کہ صرف انسانی کوششوں سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔
بس جب ہم اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم میری حمد اور شکر گزاری کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے، میرے شکر گزار بنتے ہوئے جو اچھے نتائج تم نے حاصل کیے ہیں انہیں میری طرف منسوب کرتے ہوئے جب اپنی سوچوں کے دھارے اس طرح چلاتے ہو تو پھر ایسے لوگوں کو میں نوازتا ہوں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، طاقتوں اور تمام صفات کا ادراک پیدا کرنے والا ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی اور ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد اس کی حمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا شکر گزار بننے کی طرف بھی توجہ دلائی، اور یہ شکر گزاری بندوں کا حق ہے۔ ہر شخص جس نے ہمارے لیے کچھ بھی کیا ہو اس کا حق ہے کہ ہم اس کا شکر گزار بنیں، اور یہی عباد الرحمن کا شیوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ بغیر حقوق العباد کی ادائیگی کے حقوق اللہ کی ادائیگی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شکر اور احسان کے بدلے آپ جو شکر اور احسان کے بدلے اتارنے کے لیے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے جہاں تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کوئی معمولی سا بھی کام آپ کا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ اس کا بے انتہا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا جذبہ شکر گزاری ہی تھا جس کے تحت آپ نے انصار مدینہ کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے فتح مکہ کے بعد بھی مدینہ میں رہنے کا فیصلہ فرمایا اور مدینہ کو اپنا وطن ثانی قرار دیا۔ فتح اور روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ کے انگنت واقعات ہیں جو آپ کی شکر گزاری کے جذبات کے تحت دوسروں کو نوازتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بس یہ شکر گزاری کے جذبات کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اسوہ ہے جس کی ایک حقیقی مومن کو پیروی کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اسے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے کے تمام کام بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچے، اس کے لیے ہم جہاں سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، وہاں ان سب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے تمام کاموں اور امور کی سر انجام دہی کے لیے دن رات ایک کی ہے۔ کئی کارکنان ہیں جنہوں نے جلسے سے کئی دن پہلے تک کئی گھنٹے وقار عمل کیا اور حدیقت المہدی میں ایک عارضی شہر قائم کر دیا، اور اب تک یہ وقار عمل چل رہے ہیں جب وہاں سے سب کچھ اٹھانا بھی ہے، سمیٹنا بھی ہے، صفائی بھی کرنی ہے۔ بے شک یہ جو مارکیز وغیرہ لگائی جاتی ہیں اس کے لیے جو کمپنی والے ہیں وہ خود ہی اتار رہے ہیں اپنے چیزیں، لیکن پھر بھی وائنڈ اپ تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے جو کافی دن تک چلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ سب لوگ شکریہ کے مستحق ہیں۔ جلسہ پر شامل ہونے والے مہمانوں کو بھی ان کارکنان
کا بھی اور باقی تمام شعبوں کے کارکنوں کا بھی شکر گزار اور احسان مند ہونا چاہیے۔ جہاں تک غیر الجماعت مہمانوں کا تعلق ہے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے جو تھے وہ خاص طور پر مجھے شکریہ ادا کر کے گئے ہیں کہ ان کا بے حد خیال رکھا گیا۔ کھانا پینا، رہائش، ٹرانسپورٹ کا کے جو شعبہ بھی ان کی خدمت پر مامور تھا، ان سب نے بلا استثناء بے انتہا تعریفیں کی ہیں تمام خدمت کرنے والوں کی، اور اس بات نے ہمیشہ کی طرح انہیں متاثر بھی کیا ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کس طرح ہمہ وقت معمولی خدمت بھی انتہائی خوش مزاجی سے اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے۔ اس سال جلسے کی ایک خوش کن بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو تنقید کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سکم اور کمی نکال لیتے ہیں، بہرحال کیونکہ ہر کام میں مکمل طور پر تو پرفیکشن نہیں ہو سکتی، بہرحال یہ اچھی بات ہے، شعبہ جات کو اپنے کاموں میں بہتری کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے۔ میں ان کی اس عادت یا نقائص کی نشاندہی پر اعتراض نہیں کر رہا، جیسا کہ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، رہنمائی ہو جاتی ہے، اور عادت کا لفظ میں نے جو استعمال کیا ہے اس لیے بھی کیا ہے کہ بعض لوگ عادتاً بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ چھٹا پھینک دیتے ہیں، جہاں چھٹا پھینکا جاتا ہے نا فصل کا، چھٹا پھینک دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اعتراض تو ٹھیک ہو جائے گا، تو ان کی عادت بھی انتظامیہ کو فائدہ دیتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سال ابھی تک میرے پاس نقائص کی نشاندہی کرنے کے والوں کے بھی جو خطوط آئے ہیں انہوں نے بھی انتظامات کی تعریف کی ہے، اور یہی لکھا ہے کہ ہر شعبے میں جس حد تک بہتری پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی تھی یہ کوشش نظر آئی ہے، بلکہ بعض جو لوگوں کے ادھر ادھر پھرنے اور گپوں میں وقت گزارنے کا شکوہ کیا کرتے تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس دفعہ شاملین جلسہ کی جلسہ کے پروگراموں میں شمولیت اور سنجیدگی میں بہت بہتری نظر آئی ہے، بہت توجہ نظر آئی ہے اس طرف۔ اسی طرح عبادت، دعاؤں اور ذکر الہی کی طرف بھی توجہ نظر آئی، اس لیے شاملین جلسہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بھی اس جلسے میں اپنے اس مقصد کو جس کے لیے وہ آئے تھے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی جلسے کا مقصد، جیسا کہ میں نے کہا، مقصد ہے اور کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اللہ کرے کہ یہ تبدیلی جو لوگوں میں نظر آئی ہے یہ دائمی تبدیلی ہو۔ پھر جماعت احمدیہ عالمگیر کے مختلف ممالک میں بسنے والے احمدی جو یو کے جلسہ کی بڑے عموماً انتظار میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے غور سے اسے دیکھتے اور سنتے بھی ہیں، اور احمدیوں کو جو خاص طور پر یو کے اور جرمنی کے جلسے کا بڑا انتظار بھی ہوتا ہے، یہ جلسے کا دیکھنا اور سننا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے ذریعے سے آسان ہوا ہے، ورنہ پاکستان کی جماعتوں میں تو جلسہ نہ ہونے کی وجہ سے محرومی کا احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ بہرحال جب ایم ٹی کے ذریعے سے دنیا جلسہ
کی کارروائی جلسے کی کارروائی کو دیکھتی ہے اور سنتی ہے تو ایم ٹی اے کو شکریہ اور تعریف کے بے شمار خطوط اور ای میل وغیرہ آتے ہیں۔ ایم ٹی اے کی انتظامیہ نے بتایا کہ اتنے زیادہ تعداد میں آئے ہیں اس سال، اور آتے بھی ہیں ہر سال، لیکن اس سال تعداد بڑھی ہے کہ جواب دینا ممکن نہیں۔ بہرحال ان سب کا شکریہ جنہوں نے ایم ٹی اے کارکنوں کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ایم ٹی اے کو براہ راست پیغامات کے علاوہ مجھے بھی بہت سے لوگ مبارکباد اور شکریہ کے خط لکھتے ہیں، جن میں خاص طور پر ایم ٹی اے کے کارکنان کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ان تک سلام بھی اور شکریہ کا پیغام بھی پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ یہ کارکنان جن کی اکثریت جو کام کرنے والے ایم ٹی اے میں والنٹیئرز کے طور پر کام کر رہے ہیں اور سال ہا سال سے مستقل مزاجی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں جماعت کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں ایم ٹی اے انٹرنیشنل میں، یہاں یو کے میں جو کام کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا کے بڑے ممالک میں ایم ٹی اے کے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جماعت کی ویب سائٹ ہے islam.org کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ بھی جلسے کے پروگراموں کو دکھانے میں بہت کردار ادا کر رہی ہے۔ اس میں بھی بے شمار والنٹیئرز کام کر رہے ہیں اور کئی کئی گھنٹے وقت دیتے ہیں۔ امریکہ سے اس کا انتظام ہوتا ہے، ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب اس کے انچارج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال اتنا زیادہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا کہ اس کی سروس متاثر ہو رہی تھی، اور رک رک کر لوگ دیکھ رہے تھے، اور شکوے کے پیغام آئے بہت زیادہ کہ اس کو اپنے مزید بہتری کی طرف توجہ دیں اس کی طرف۔ بہرحال یہ تو ایک محدود تعداد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سال بہت کثیر تعداد نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو islam.org کی جو ٹیم ہے اس کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس کا معیار مزید بہتر کیا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جب وزٹ کرتے ہیں تو فائدہ اٹھائیں۔ اس سال سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بعض فکریں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اور محض اپنے فضل سے دور فرمایا، اور یہ صرف خیالی فکریں نہیں تھیں، یا پاکستان کے واقعات کی وجہ سے ڈر اور خوف نہیں تھا، بلکہ حقیقی فکر تھی۔ ایک واقعہ ایسا ہوا بھی کہ شواہد بتاتے ہیں کہ بد نیت تھی، نیت بد تھی، جو بھی تھے وہ ملوث، لیکن سیکیورٹی کے کارکنان کے چوکس رہنے اور بر وقت انتظام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر شر سے محفوظ رکھا۔ اس لحاظ سے تمام سیکیورٹی کے کارکنان اور یہ شعبہ جو اس سال مزید تقسیم کار کے لحاظ سے بھی وسیع کیا گیا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں شکریہ کے مستحق ہیں۔ بعض کارکنان نے تو شاید مشکل سے 2-3 گھنٹے ہی آرام کیا ہوگا، باقی وقت اپنی ڈیوٹیوں پر رہے ہیں۔ حفاظت اور خدمت خلق کے شعبے کی عمومی رنگ میں تو بہترین کارکردگی رہی ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن 1-2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں حفاظت اور خدمت خلق کے بعض کارکنان سے غلط فہمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو تکلیف بھی پہنچی، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، جس کے لیے ان لوگوں کو جن کو تکلیف پہنچی 1-2 فیملیوں کو، ان سے معذرت ہے۔ لیکن جس پریشر کے تحت، جس دباؤ کے تحت یہ کارکنان کام کر رہے تھے، اور بعض کو جیسا کہ میں نے کہا آرام کا وقت بھی نہیں ملا تھا، ان حالات میں ایسے معمولی واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جن سے یہ زیادتی ہوئی ہے وہ ان کارکنان کو معاف کر دیں اور دل میں کوئی رنجش نہ لائیں۔
بہرحال عمومی طور پر ان ڈیوٹی دینے والوں نے غیر معمولی چوکس رہنے کا رہے ہیں یہ، اور بڑی گہری نظر سے ہر طرف نظر رکھ کے یہ کام کیا ہے، اور میری توقعات سے بڑھ کر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ خدام جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں جلسے پر یہاں یو کے ان میں مستقل ڈیوٹیاں دینے والے بھی ہیں، یہ صرف جلسے کے چند دن نہیں ہیں، جو گزشتہ 26 سال سے ڈیوٹیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر مسجد فضل میں مستقل ایک جذبے سے 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے ہیں، اپنے کام کا حرج کر کے وقت دے رہے ہیں، خاص طور پر مسجد فضل کے حلقے کے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے۔ اس دفعہ حفاظت کے حوالے سے بھی ذمہ داری کے عجیب نظارے دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک لجنہ کی عہدیدار نے مجھے لکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارکیٹ کی طرف گئیں، اور کیونکہ بیچ میں سے گئی تھیں، باہر سے نہیں گزر رہی تھیں، اس لیے چیکنگ کا خیال نہیں تھا، اور ویسے بھی بیج لگایا ہوا تھا انہوں نے، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے ایک خادم نے کہا کہ آپ چیک کروائیں اپنے بیگ۔ لجنہ عہدیداران نے کہتی ہیں ہم نے بہت کہا انہیں کہ ہمارے بیج لگا ہوا ہے، ہم ڈیوٹی پہ ہیں، اندر سے آ رہی ہیں، اندر دوبارہ واپس جا رہی ہیں، باہر نہیں نکلی، لیکن اس نے کہا کہ بیگ وغیرہ چیک کیے بغیر میں تو نہیں جانے دوں گا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے چیکنگ کے لیے؟ مقصد یہ تھا کوئی اس کو خاص ہدایت آئی ہے علیحدہ ان کے، تو اس نے سادہ سا جواب دیا کہ اس نے میرا حوالہ دیا کہ خطبے میں حضور نے کہا ہے کہ سیکورٹی والے بھی اگر باہر نکلتے ہیں تو ان کو چیک کرنا ہے، تو اس لیے میرے لیے تو یہی ہدایت کافی ہے، اس لیے میں تو آپ کو چیک کیے بغیر نہیں جانے دوں گا، چاہے افسر میرا کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ تو یہ جذبہ تھا ڈیوٹی والوں کا۔ اس سے مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک دفعہ قادیان میں خلیفہ مسیح ثانی کے وقت کی بات ہے، احرار نے جب شرارت کرنے کا ارادہ کیا اور کافی زیادہ خطرہ بھی تھا، تو بہشتی نوکریوں کے لیے خاص طور پر حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں آپ نے، اور ہر ایک کو ایک خاص کوڈ بتایا کہ اس کے بغیر تم نے کسی کو اندر نہیں داخل ہونے دینا۔ چیک کرنے کے لیے خلیفہ مسیح ثانی ایک دفعہ رات کو خود گئے تو روک لیا، انہوں نے اپنا نام لیا، انہوں نے کہا حضور میں نے پہچان تو لیا آپ کو، لیکن مجھے آپ کا حکم ہے کہ کوڈ کے بغیر جانے نہیں دینا، اس لیے اب نہیں جا سکتے۔ تو اس کی بڑی تعریف کی ہے خلیفہ مسیح ثانی نے، لمبا واقعہ ہے بہرحال۔ تو اگر خلیفہ وقت کی ہدایت پر خلیفہ وقت تو خود روکا جا سکتا ہے، تو عہدیداران کو روکنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض نئے انتظامات ہوں تو اندازے صحیح نہیں ہوتے، اور اندازے میں کمیاں بھی رہ جاتی ہیں۔ اس دفعہ بھی جلسہ گاہ میں داخلے کے گیٹ اسکینرز کی وجہ سے محدود تھے، اس لیے خاص طور پر عورتوں کو لمبا انتظار کرنا پڑا، جس کا ذکر میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کیا تھا۔ تو بعض ڈیوٹی والی خواتین نے مجھے لکھا کہ رش اور لمبے انتظار کی وجہ سے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو 2-2.5 گھنٹے تک کھڑا ہونا پڑا، اور سایہ دار جگہ کی کمی ہونے کی وجہ سے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑا، لیکن عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑے صبر اور تحمل سے اتنا لمبا عرصہ انتظار کرتی رہیں اپنی باری کا، اور کیو میں لگی رہیں، ذرا بھی بے صبری اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ بچے بھی تکلیف میں تھے، لیکن بڑے حوصلے سے انہیں بہلاتی رہیں۔ ایک کارکنہ لکھتی ہیں کہ ان کی اور ماؤں کی اور بچوں کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا، اس لیے بھی کہ یہ بچوں سمیت تکلیف میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ وہ احمدی مائیں ہیں
اور یہ بچے ہیں جو جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور صرف اس لیے اتنے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ یہ عورتیں کر رہی ہیں کہ ان کا یہاں آنا دینی غرض کے لیے ہے۔ بہرحال بعض کارکنات ان کی یہ حالت دیکھ کر روتی تو رہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ضروری تھی۔ وہ بعد میں پھر انتظام بہتر کر دیا گیا اور پہلے دن جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ جمعے کے وقت ہی تکلیف ہوئی تھی، تو انتظامیہ خاص طور پر چھوٹے بچوں والی ماؤں سے معذرت بھی کر رہی ہے اور شکر گزار بھی ہیں ان کی۔ اس بات نے ان احمدی عورتوں کی صبر اور حوصلے کا اظہار بھی کروا دیا، بتا دیا کہ آج تک یہ صبر ہمیں قائم ہے، کیونکہ اگر ان عورتوں کی وجہ سے ذرا سی بے صبری کا اظہار ہوتا تو تمام نظام درہم برہم ہو جانا تھا۔ یہ داخلے کا جو نظام تھا، اس کی کامیابی یقیناً شامل ہونے والوں کے تعاون کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے پھر وہی خدا تعالیٰ کی حمد کا مضمون چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں اس بات کو قائم رکھتا ہے کہ جماعت کے لیے تم نے قربانی دینی ہے۔ غیر از جماعت مہمانوں نے اس بات کو بھی خاص طور پر نوٹ کیا ہے کہ ایسا پرسکون کیوں لگا ہوا تھا جو عجیب نظارہ پیش کرتا تھا۔ اسی طرح باقی شعبہ جات میں اللہ تعالیٰ کے ان کی خاص نصرت کے نظارے دیکھے۔ ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، گزشتہ سال بھی اچھا انتظام تھا لیکن اس سال پہلے سے بہتر ہوا۔ لنگر خانے کا شعبہ ہے، کھانا کھلانے کا شعبہ، کھانا پکانے اور کھلانے کے بہترین انتظامات تھے۔ دوسرے تمام شعبہ جات بھی، تمام شعبے جو ہیں وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور اخلاص میں مزید بڑھائے۔ پولیس نے بھی جلسہ کے بعد ہماری انتظامیہ سے یہی کہا ہے کہ غیر معمولی سکون کے ساتھ تمام کام ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ اسی طرح حکومت کا محکمہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی نے گزشتہ سال اپنے قواعد کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگائی تھیں۔ اس سال نہ صرف یہ کہ گزشتہ کمیاں دور ہوئی ہیں بلکہ محکمہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ آپ کا کام اتنا مثالی تھا کہ ہم اپنی محکمہ کی جو مجموعی رپورٹ چھپتی ہے اس کی مثال دوسروں کے لیے پیش کریں گے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، ورنہ یہ ہماری کوشش نہیں جو تمام متعلقہ لوگوں کے رخ بھی ہماری طرف کر دیں۔ بس یہ ہماری نظر تو ہمیشہ کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف ہی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کی ہم حمد کرتے ہیں جو اپنے فضلوں سے ہمارے کاموں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے اور بہتر نتائج پیدا فرماتا ہے اور دشمن کے منصوبوں کو بھی خاک میں ملاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا خاص ہاتھ رکھتے ہوئے اور نصرت فرماتے ہوئے تمام شعبہ جات کے کارکنان کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شاملین نے بھی اور ایم ٹی اے کے ذریعے سے دیکھنے والوں نے بھی جلسے پر اللہ تعالیٰ کے افضال کی بارش ہوتے دیکھی، جس کا اظہار خطوط میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم پر اپنے فضلوں کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہم پر حسن ظن فرمایا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ بنے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ترقی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ زمانے بھر میں اس وقت کسی دوسرے میں نہیں۔ بس ترقی اور تبدیلی میں ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی حمد کرنے والا بننا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیشہ ہم پر پہلے سے بڑھ کر نازل ہوتے چلے جائیں
اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک افسوسناک خبر بھی ہے آج، مکرم مصطفیٰ ثابت صاحب جو ہمارے مصری احمدی تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا کل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ تو انشاءاللہ غالباً سوموار کے دن پڑھائی جائے گی، لیکن ان کے بعض طوائف پیش کرتا ہوں۔ یہ 1936 میں ان کی پیدائش ہوئی مصر میں، فروری 1936 میں، تو اس لحاظ سے تقریباً 74 سال عمر بنتی ہے۔ اور موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ 1971 سے یہ کینیڈا میں تھے، 1955 میں ان کی بیعت ہوئی تھی۔ اس کی تفصیلات تو بیعت کی کافی لمبی تفصیلات ہیں۔ الفضل میں طاہر ندیم صاحب جو عرب احمدیوں کو تعارف کرانے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے ان کے بارے میں۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں۔ پہلی اہلیہ ان کی وفات پا گئی، پھر انہوں نے دوسری شادی کی ہے، اور یہ مختلف اپنے آئل کمپنیوں میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ جماعتی عہدے ان کے پاس تھے، کینیڈا میں نیشنل سیکرٹری تبلیغ رہے ہیں، اور 85 میں انٹرنیشنل کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ ایک خاص جوش اور ولولہ جماعتی خدمات کا ہی رکھتے تھے، آڈیو ویڈیو کیسے تیار کرتے رہے عربوں کے لیے۔ ایم ٹی اے کے لیے بہت سارا مواد انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، ان کے پروگرام کئی آ چکے ہیں۔ مالی قربانی میں ہمیشہ پیش رہے، اپنی بہت ساری بڑی رقمیں بعض جماعت کے لیے پیش کی انہوں نے۔ ان کے بارے میں ایک دفعہ مسیح رابع نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ حساب کیا تو یہ اپنی آمد کا 70% چندوں میں ادا کر دیا کرتے تھے، بہت زیادہ مالی قربانی کرنے والے تھے۔ پرنٹنگ پریس لگانے کے لیے انہوں نے مرکز میں کافی خرچ کیا، مصر میں دارالتبلیغ کے لیے قربانی کی، اور کئی کتب انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ محکمۃ الکفر عربی کتاب ہے، اجوبہ عن الایمان، الاسلام و الدین الحی، معجزہ فلکیہ، اسیرۃ المطہرہ، دلائل صدق الانبیاء، اور اسی طرح حضرت نصر اللہ خان صاحب کی کتاب جو ہے حضرت خلیفہ اول پہ، نور الدین، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا عربی میں۔ مسیح رابع کی کتاب ریولیوشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ کا ترجمہ کیا۔ 5 والیوم کومنٹری کی جو پہلی جلد ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ 2003 میں مجھے یاد ہے مجھے پاس لے کے آئے تھے اس کا مسودہ، اور انہوں نے اصول بیمار تھے کافی، انہوں نے کہا مجھے اتنی توفیق مل جائے گی یہ مکمل ہو جائے اور اشاعت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور غالباً 4 یا 5 میں یہ شائع بھی ہو گئی۔ اسی طرح دیباچہ کا ترجمہ انہوں نے کیا، کہ وہ ان کے ساتھ دوسرے شامل ہوئے ساتھی، اور دیباچہ تفسیر القرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ جلسوں پر تقریریں اچھی کیا کرتے تھے، ہر تاریخ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے 1984 میں، غالباً یہ گھانا 84 میں گئے تھے، اس کی مسیح رابع کے کہنے پر۔ گھانا میں اس وقت بعض غیر احمدیوں کا خیال تھا کہ عرب مسلمان جو ہیں وہ احمدی نہیں ہوتے، تو اس وقت ان کو بھجوایا تھا اس مسیح رابع نے کہ جائیں اور وہاں ان مسلمانوں میں جہاں عربوں کا زیادہ رسوخ ہے ان میں احمدیت کی تبلیغ کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو وہاں کافی موقع ملا۔ اور اس کے بعد اب
84 میں جو حضرت مسیح رابع نے یہاں ہجرت کی ہے تو یہ بھی یہاں آ گئے تھے. اشاعت و تصنیف کا کام بہت کیا انہوں نے یہاں, اور کچھ تھوڑا سا ابتلا میں سے بھی گزرنا پڑا, لیکن اللہ کے فضل سے انتہائی اخلاص و وفا کے ساتھ انہوں نے اخلاص و وفا انہوں نے دکھایا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت اجر عطا فرمایا ان کو. پھر اب جب بیمار تھے, زیادہ بیمار ہوئے گزشتہ 7-8 مہینے سے, تو مجھے لکھتے رہے کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں, کہ جتنا وقت ہے وہ یہاں آپ کے قریب گزارنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا تھا آ جائیں یہیں, تو یہاں تشریف لے آئے. گیسٹ ہاؤس میں جس دن آئے ہیں کافی بیمار تھے, مجھے پتہ لگا تو میں نے کہا جا کے میں پتہ کرتا ہوں, لیکن ان کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ میں آ رہا ہوں, تو بڑی تیزی سے یہ اپنے کمرے سے نکلے اور دفتر پہنچ گئے میرے. میں نے ان سے پوچھا بھی کہ میں خود آ رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں آیا ہوں تو میں نے خود ملنے آنا تھا. یہیں تھے. چند دن پہلے زیادہ بیمار ہوئے تو ہسپتال داخل ہوئے ہیں, اور بیماری پھر بڑھتی چلی گئی, جان لیوا ثابت ہوئی. جو پروگرام تھے عربی کے الحوار المباشر, اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے, اور حقیقی حق ادا کیا ہے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام ہونے کا اور کسر صلیب کا. بائبل کا گہرا علم رکھتے تھے, اور اس وجہ سے بڑے بڑے پادری بھی ان کا احترام کرتے تھے. اور بڑے صبر سے, کینسر کی ان کو بیماری تھی, بڑے صبر سے انہوں نے بیماری گزاری ہے, اور جب تک انتہا نہیں ہوگی آخر وقت تک خدمت کرتے رہے ہیں, اور اپنے ساتھیوں کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ بیماری کی کتنی شدت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کہا, سوموار کو ان کا غالب خیال یہی کہ جنازہ ہوگا. ان کے بچوں نے آنا, ایک بیٹا اور بیٹی نے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله